ہاں خداوند تو میری ساری سچویشن کو جانتا ہے. خداوند میں اپنے بھروسے اپنی قوت سے خداوند کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا. میں مکمل طور پر تجھ پر بھروسہ رکھنا چاہتا ہوں. الیاس چائے بن گئی ہے, آ جائیں میں چائے پیتے جانتا ہیں. ہوں کہ میں اپنی قوت سے تو اے خداوند کچھ بھی نہیں کر سکتا. اے خداوند یہ سچویشن سے تو بہتر واقف ہے. خداوندا تو ان لوگوں سے بھی واقف ہے. خداوند میں جانتا ہوں کہ تو انہیں پیار کرتا ہے. خداوند اور تو ہماری سنے گا. اب مجھے پہلے لگا کہ آپ فون پر کسی سے بات کریں. نہیں, آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں اکیلے میں کاشفہ تھوڑا خداوند کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا تھا. خداوند سے بات کر رہا تھا, خداوند کی آواز سن رہا تھا. آپ ایسے کس طرح سے دعا کر رہے تھے؟ کیونکہ میں تو جب دعا کرتی ہوں تو خاموشی میں دعا کرتی ہوں اور کلام پڑھتی ہوں. ہاں ایسے بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ہمارا آسمانی باپ ہے, ہمارا خدا ہے, اور یہ ہمیں آزادی ہے کہ ہم کسی وقت بھی اس کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں. میں تو کئی دفعہ باہر بھی جاتا ہوں یا کبھی جاگنگ پہ بھی جاتا ہوں تو جا کے وہاں پر دعا کرتا ہوں. خداوند کے ساتھ ہم کلام, خداوند میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے, اور ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں, اور مجھے بہت مزہ آتا ہے اس میں. الیاس مجھے ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ دیر میرے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہوں اور کلام سے ہم سیکھیں؟ ضرور, بالکل, اور آپ اس کو آزما کے دیکھیے گا, اس کو ایکسپیرینس کیجیے گا, یو ول انجوائے اٹ. تو آئیے دیکھتے ہیں خداوند کے کلام سے. کاشفہ ہمیں خداوند کا بنانے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں, اور ایک اور خداوند کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں, خدا کے ساتھ ایک تعلق کو قائم کریں, اور اسی وجہ سے خدا نے ہمیں بنایا ہے. ہمارا خدا شخصی خدا ہے, وہ ہمیں پیار کرتا ہے, وہ ہمیں انڈیویجولی جانتا ہے, وہ ہمیں شخصی طور پر جانتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ایک تعلق قائم کرے, ایک رشتے کو قائم کرے, اور ایک رفاقت رکھے. اور الیاس میں سمجھتی ہوں کہ جب خداوند نے آدم اور حوا کو بنایا اور وہ ان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا, وہ ہر روز شام کو انہیں ملنے کے لیے آتا تھا, اور وہ ان سے پیار کرتا تھا, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ رشتے اور رفاقت کا تعلق خداوند نے ہی بنایا ہے. بالکل, خداوند نے اسے قائم کیا تھا. جب آدم اور حوا کو بنایا اور ان کو ملنے جب خداوند جاتا تھا تو خداوند چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ رفاقت رکھی جائے, تعلق قائم کیا جائے. اور یاد رکھیں کہ خداوند صرف کلیسیائی طور پر ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا, بلکہ جیسے آپ نے بتایا وہ انڈیویجولی, انفرادی طور پر بھی ہمیں جاننا چاہتا ہے, ہم سے تعلق رکھنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. الیاس اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رشتے اور رفاقت کی ایک بڑی مضبوط مثال جو ہے وہ داؤد بادشاہ کی ہے. جی کیونکہ خداوند نے خود ان کے بارے میں کہا کہ مجھے اپنی طبیعت کے موافق ایک شخص مل گیا ہے. جی, میرے دل کے موافق مجھے ایک شخص مل گیا. کتنا پاورفل سٹیٹمنٹ جو ہم یہاں دیکھتے ہیں. خداوند ایک اپنے بندے کو کہہ رہا ہے کہ میرے دل کے موافق, جس کو وہ واقعی پیار کرتا تھا, جس کو خداوند واقعی بہت پسند کرتا تھا. اور داؤد کے لیے بھی اس کی چاہت کو, اس کی محبت کو ہم خوب دیکھتے ہیں اس کی زندگی کے اندر. اور خاص طور پہ زبور 63 کی جو پہلی 8 آیات ہیں وہ تو بہت خوبصورت ہیں, کہ جس میں داؤد بادشاہ کی محبت خداوند کے لیے اور ان کی چاہت نظر آتی ہے. میں یہ حوالہ آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں. زبور 63 اس کی پہلی 8 آیات. اے خدا تو میرا خدا ہے, میں دل سے تیرا طالب ہوں گا. خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں, میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے. اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں, کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے. میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے, اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا. میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی, اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا. جب میں بستر پر جاؤں تجھے یاد کروں, اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں, اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے, اور میں تیرے پروں کے سائے میں خوشی مناؤں گا. میری جان کو تیری ہی دھن ہے, تیرا دائنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا. کیا بات ہے. اس زبور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ ہیں یہ بہت زیادہ. اس زبور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ داؤد جو ہیں وہ خدا کی جو تڑپ اور پیاس جو ہے وہ نظر آتی ہے, خداوند کی چاہت جو ہے وہ ان کی زندگی میں نظر آتی ہے. اور جس وقت یہ زبور لکھا گیا وہ اس وقت ریگستان میں چھپے ہوئے تھے, اور اس دوران ان کے پاس میرے خیال کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا, اور وہ اتنی اچھی حالت میں نہیں تھے. لیکن وہاں دیکھتے ہیں کہ اس سچویشن کے اندر بھی خداوند کی ان کو تڑپ اور پیاس, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ تھی. یہاں کہتے ہیں کہ میری جان تیری پیاسی ہے اور میرا جسم تیرا مشتاق.
اس حالت میں بھی وہ اتنی تڑپ کے ساتھ خداوند کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خداوند کے ساتھ اس تعلق کو، اس رشتے کو جو ہے وہ اور مضبوط کرنا چاہتے تھے. اور کاشفہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے. اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو ہمارے رشتوں میں بھی جو ایک گہری جو لگن ہوتی ہے وہ اسی طرح بڑھتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتاتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں. اسی طرح خداوند کے ساتھ ہمارا تعلق اس وقت گہرا نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہی تڑپ اور بھوک اور پیاس جو بزرگ داؤد کی تھی ہماری زندگی میں نہ ہو. بالکل، بے شک. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کاشفہ جیسے آپ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کس طرح دعا کی ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقے سے خدا کے ساتھ اپنے وقت کو بتاتے ہیں. آپ کس طرح عام طور پر کرتی ہیں دعا؟ الیاسف، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہفتے میں ایک بار ضرور روزہ رکھ کر خداوند کے سامنے جاؤں، اور خداوند کے ساتھ ہر روز میں وقت گزارتی ہوں. اور اپنے بچوں کو بھی میں یہی سکھاتی ہوں کہ ہمیں ہر روز خداوند کی حضوری میں آنا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہر روز جب میں صبح اٹھتی ہوں تو میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں، اور جب بستر پہ جاتی ہوں رات کو اس وقت بھی میں خداوند کے سامنے آ کے خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ اس نے سارا دن بھر میں ہماری حفاظت کی اور ہماری نگہبانی کی، اور اس طرح سے. بالکل، بہت اچھے کاشفہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم خداوند کے حضور میں ہوتے ہیں، ہم ایسے خدا کے پاس ہیں جو کہ پیار کرنے والا ہے، جو ہمارے ساتھ ایک دوستانہ رکھنا چاہتا ہے. تو ہم تھوڑا سا اس ساری خدا کے ساتھ رفاقت کو کریٹیو بھی بنا سکتے ہیں. اب میں کئی دفعہ کیا کرتا ہوں کہ جب میں جاگنگ کر رہا ہوتا ہوں یا جب میں ٹریڈ مل پہ واک کر رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے سامنے ٹی وی پر یا انٹرنیٹ پر جو ہے وہ کوئی خدا کا کلام لگا دیتا ہوں، کوئی میسیج لگا دیتا ہوں، اور اس سے مجھے بڑا ہی سکون ملتا ہے، کیونکہ میں جس ٹائم کچھ اور کر رہا ہوں اسی دوران خدا کا کلام جو ہے وہ بھی سن رہا ہوں، اس کو سمجھ رہا ہوں. پھر کئی دفعہ میں یہ کرتا ہوں کہ کمپیوٹر پہ کوئی گیت لگا دیتا ہوں یا کمپیوٹر پہ کوئی ایسی دھن لگا دیتا ہوں جس میں میں خدا کے کلام کو اور بہتر طور پر میڈیٹیٹ کر سکتا ہوں. پھر میں کئی دفعہ باہر نکل جاتا ہوں، ہیڈ فونز لگا لیے، اور اگر آپ جاگ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ خداوند کے ساتھ آپ میڈیٹیشن میں وقت گزار سکتے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے کریٹیونیس آپ بہت ساری چیزوں میں کر سکتے ہیں تاکہ آپ خداوند کے پاس جب آتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی مشکل محسوس نہ کریں، بڑے ریلیکس ہوں، آپ اس ٹائم کو آپ انجوائے کر سکیں تاکہ آپ کا تعلق خداوند کے ساتھ اور مضبوط ہو اور آپ اپنے دل کی ہر بات خداوند سے کسی وقت بھی کسی لمحے بھی کر سکتے ہیں. بالکل الیاسف، جیسے ایک بچہ اپنے باپ کے پاس کبھی بھی آ سکتا ہے، اس کے پاس کوئی بندش نہیں ہے کہ اسے ضرور تیار ہو کر اور کسی خاص طریقے سے آنا ہے. ہم کبھی بھی اپنے باپ کے پاس جا سکتے ہیں اور اسے باپ اور ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں. یہی پریولیج اور یہی حق ہمیں خداوند نے دیا ہے. اور مجھے بہت اچھا لگا یہ باتیں آپ سے سیکھ کے، اور میں چاہتی ہوں کہ جو باتیں آج ہم نے کی ہیں اور سیکھی ہیں ان کا اعادہ کریں. ضرور. ہمارا خدا شخصی خدا ہے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے. خدا سے تعلقات قائم کرنے کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا. اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو معلوم کرنے کے لیے خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. پروگرام ڈسائپلشپ اسینشلز میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں نئے پیغام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.